بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سے جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا سامان، ہماری بہتری کا سامان قرآن مجید فرقان حمید میں رکھ دیا۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ اس کی حفاظت کرے، اور کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ازلی دشمن شیطان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور یہ تو سبھی کی خواہش ہے کہ جب اللہ ہمیں موت دے تو ہمیں جنت میں جانے سے کوئی نہ روک سکے۔ تو یہ خواہشات آپ کے اندر موجود ہیں، میرے اندر موجود ہیں، سب مسلمانوں کی یہ خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ایک بہترین نسخہ، ایک عظیم الشان آیت کریمہ کو بھیج کے ہمارا یہ سارا سامان راحت اللہ پاک نے پیدا کر دیا۔ یہ خوبصورت آیت کریمہ جسے اعظم الآیات کہا جاتا ہے، جسے قرآن شریف کی عظیم الشان آیت قرار دیا گیا ہے، یہ آیت کریمہ جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کے بڑے فوائد اور انتہائی پاورفل ایسا نسخہ حیات، ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ اگر آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو روزانہ ہرز جا بنا لیں تو ہمارے لیے بہت بہتر رہے گا۔ اب دیکھیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی ایسی عظیم الشان آیت ہے جو سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیت ہے، تیسرے پارے کے دوسرے رکوع کے اندر یہ چمک دمک رہی ہے، آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ مجھے ہرز جاں بنا لو، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے اور جنت انعام میں پاؤ گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اس لیے ہمارے لیے تو سب کچھ آقا کی ذات سے ہی کشید ہو کے ہم تک آ رہا ہے، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہی ہمارے لیے راحت جاں ہے، وہی ہمارے ایمان کی جان ہے، اور انہی کی طرف ہم نے دیکھنا ہے اور انہی کی محبت میں ہم نے جینا اور مرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات کے وقت میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ ہوئی نا بات کہ اللہ تعالیٰ محافظ اپنی طرف سے مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت پہ معمور ہوتا ہے۔ ایک دوسرے فرمان پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد، ہر نماز میں جو فرض نماز ہے اس کے بعد جو اس کا معمول بنا لیتا ہے، سلام پھیرتے ہی، نماز فرض ادا کرتے ہی جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا، اسے جنت ضرور انعام میں ملے گی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا ایک مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے، اس آیت کریمہ کا، کہ یہ شیطان سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جو آدمی اس کو معمول بنا لیتا ہے، جو اس کی تلاوت کرتا ہے، اسے ہرز جاں بناتا ہے، اس کو بطور وظیفہ اپنے پاس رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شیطان لعین سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ تو دوستو، کیا خوبصورت بات ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ آئیں محبت سے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محظوظ ہوں، آپ بھی اس کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم
ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور فرمائیں، اس کے ترجمے میں غور فرمائیں، پھر اس کا وظیفہ حرز جاں بنا لیں۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کمزور نہیں کر سکتی۔ آپ نے دیکھا جو مسلمان اپنے عقیدے میں انتہائی مضبوطی رکھتا ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے، پھر دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، صرف اللہ رب العزت اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق جن جن کو اسے فالو کرنے کا کہا گیا ہے وہ ان کو فالو کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، صرف وہی معبود برحق ہے، معبود حقیقی عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ حیٌ ہے، قیوم ہے، موت و فنا کے نقص سے پاک ہے، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ وہ ہستی جو کائنات کی ہر چیز کی نشو و نما، اس کی بقا، اس کی بود و باش کی تدبیر فرمانے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے، زندہ ہے، سب زندوں کو سنبھالتا ہے، سب کو زندہ رکھتا ہے۔ اور دیکھیے کمال، دیکھیے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کریمہ میں اللہ کی شان اور عظمت کا اندازہ کیجیے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ دوستو اونگ کیا ہے؟ یہ کمزوری ہے جو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ جیسے اونگنے والا بندہ کمزور ہو جاتا ہے، نیند کے جبڑے کا شکار ہونے والا ہوتا ہے، نیند اسے اچکنے والی ہوتی ہے، اس کا اپنے اعصاب پہ کنٹرول کم ہو جاتا ہے۔ تو اونگ کا مطلب یہ ہے کہ کمزور پڑنا۔ اللہ کمزور نہیں پڑتا، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اور نہ نیند جو ہے یہ منقطع کر دیتی ہے، حیات سے رشتہ توڑ دیتی ہے۔ جیسے بندہ نیند میں گیا اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے معاملے میں نہ کمزور پڑتا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ اپنی نگہبانی کا، اپنی مہربانی کا، اپنی کرم نوازی کا تعلق منقطع ہونے دیتا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دیکھیں وہ اللہ جس کا تعلق نہ کمزور پڑتا ہے نہ منقطع ہوتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے یہ سب میرا ہے، یہ سب میری ملک میں ہے۔ اور پھر یہ بھی فرماتا ہے اللہ پاک کہ تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے خدا کے بارے میں کہ جب معبود برحق آپ لوگوں کا میں ہوں، جب آپ کی نگہبانی میری اتنی مضبوطی کے ساتھ تم پہ ہے کہ ہر لمحے میری نگہبانی میں ہو، اور میں اس معاملے کو کبھی کمزور نہیں پڑنے دیتا نہ منقطع ہونے دیتا ہوں، تو پھر میرا دھیان تو تمہیں رکھنا ہی چاہیے۔ پھر ایسا کوئی تعلق اگر دنیا میں کوئی ہے تو بتاؤ، ایسا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ایک بات جو کفار و مشرکین کہتے تھے ہمارے تو بڑے سفارشی ہیں، یہاں پہ ایک قانون اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے؟ جب اس کی اجازت سے سفارش ہونی ہے اور اسی نے اجازت دینی ہے تو پھر اسی کو فالو کرنا چاہیے، پھر اسی کا بندہ بن کے جینا چاہیے، پھر وہ کرم نوازی فرما دے گا۔ کیوں نہیں؟ اللہ نے اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو، اپنے صلحاء کو، اپنے نیکوکار لوگوں کو، اپنی نمازوں کو، اس کی اپنی عبادات کو، اس کے اپنے صدقات اور خیرات کو
اس کے اپنی تلاوت اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو اس کی سفارش کا ذریعہ بنانے کی اجازت، بننے کی، بنانے کی اور ان کے کام میں آنے کی اجازت اللہ تعالیٰ ہی مرحمت فرماتے ہیں۔ بغیر اس کی اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکے۔ آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پہ ہماری جان قربان ہو، جن کے لیے ہمارا جینا مرنا سب کچھ اسی کے لیے ہے، تو وہ اس ذات کو مقام محمود پہ فائز کرنے والی ذات بھی تو اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کرسی، کیا کرسی؟ کرسی سے مراد اللہ کا وہ علم جو محیط ہے کائنات پہ۔ کرسی کی وسعت اور فراخی کا اندازہ ہمارے مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ اس کا اندازہ یہ ہے، اس کے سامنے ساتوں آسمان اور زمین یوں ہے جیسے ایک وسیع صحرا میں ایک مندری پڑی ہو، ایک انگوٹھی پڑی ہو، اسے ملاحظہ کرتا ہے۔ ایسے زمین و آسمان کو، ساتوں آسمانوں کو، زمین کے جتنے بھی تحت الثری، جتنے بھی آسمان اور زمین کے جو پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں میں، ان تمام حالات میں، ان تمام جگہوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اسے اپنے ذات میں احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہر شے پہ اللہ کی ذات محیط ہے۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ آیت کریمہ جس کے معنی اور مفہوم میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب وہ میرا معبود برحق ہے، جب وہ میری حفاظت پہ اس طرح معمور ہے کہ کبھی نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ کبھی اسے نیند آتی ہے، نہ وہ ہماری حفاظت میں کمزور پڑتا ہے، نہ ہمیں کبھی چھوڑتا ہے، ہر لمحے صرف ہم ہی نہیں، زمین و آسمان میں موجود ہر شے کو اللہ کی ذات محیط ہے۔ اور جو کچھ ہمارا پاس اس وقت ہے اور جو کچھ ہمارے پاس پیچھے آگے جو کچھ ہم نے کیا دھرا ہے، سب میرا اللہ جانتا ہے۔ وہی ہماری حفاظت میں معمور ہے۔ وہ العلی العظیم، وہ بہت عظیم ذات ہے، وہ بہت کریم ذات ہے۔ اس سونے اللہ کو یاد کرنے کا صرف یہی طریقہ نہیں ہے دوستو کہ چند گھڑی میں کچھ بات کر لی، بس یہ کہہ دیا زبان سے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں۔ اللہ کو ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی مانیں بھی صحیح۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی ماننا ضروری ہے۔ رسول اللہ کو ماننا کافی نہیں، رسول اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اور اللہ اس سونے اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارے، رسول اللہ کے غلامی میں آ جائیں۔ اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا، جس طرح ایک سرائکی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اللہ میرا سونا ہے، جن سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندہ ہے، نالے عیب بھی کجدہ ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اللہ کریم کا عرفان نصیب ہوگا۔ درود پاک کی کثرت کرتے ہوئے اللہ کی بندگی اختیار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو دوستو، اب آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ اس آیت کریمہ یعنی آیت الکرسی کی روزانہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں آپ؟ اگر پڑھتے ہیں تو پھر کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ہمیں فالو کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔